اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کے اندر زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ ترقی دی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے قصے کو آگے چلاتے ہوئے فرمایا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، کہ ہم نے پھر ان کو جگایا تاکہ یہ جانیں، حالانکہ اللہ رب العزت تو جاننے والے ہیں سب کچھ، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ جانیں، یعنی ان کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ صحیح شمار کرتا ہے کہ وہ کتنا مدت سوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا مدت سلائے رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، آگے آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنا دیر سوئے ہیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے دو گروہ اب کون سے، ان میں سے چونکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، کچھ کہتے تھے ایک دن سوئے ہیں، تو کچھ ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم نہیں جانتے بلکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہم کتنا دیر سوئے ہیں، ہمارے سونے کی مدت کو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور یہی گروہ جو ہے وہ حق پر تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس وجہ سے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ واقعہ چونکہ مشہور تھا، اس وجہ سے کچھ لوگ کس طرح بیان کرتے تھے، کچھ لوگ کس طرح بیان کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم لوگ جو واقعہ بیان کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، بلکہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، جو جس طرح کی روایات مختلف قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جتنا علم عطا فرمائیں گے وہ حق والا علم ہوگا، وہ صحیح علم ہوگا، وہ درست علم ہوگا، یعنی ہم اس کو ٹھیک بیان کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آمنوا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا تھا اور زیادہ خوب ترقی ان کے اندر، ان کے ایمان کے اندر ترقی دی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کے اندر ترقی کیا ہے۔ ایمان کے اندر ترقی یہ ہے کہ ایمان کی صفات کے اندر اسی طرح ثابت قدمی اور بلاؤں پر صبر اور دنیا سے اعراض، آخرت کی فکر وغیرہ سب کی سب چیزیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ ان کو عطا کر دی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو چیزیں عطا فرمائی ایمان کی ترقی کے حوالے سے، کہ ان کو صبر کی ایک صبر آ گئی اور ان کے اندر حوصلہ آ گیا۔ آگے بھی آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ فرمایا ہے۔ فتیتن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتیتن کیا چیز ہے۔ یہ فتیتن فتح کی جمع ہے،
فتح کہتے ہیں نوجوان کو۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس لفظ کے اندر ایک اشارہ ہے کہ انسان رشد و ہدایت کا ایک زمانہ جو ہوتا ہے انسان کا، وہ یہی جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی کی ہی عمر ایسی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے اعمال، اخلاق، ان چیزوں کی اصلاح کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان چلا جاتا ہے، پھر انسان کے جو پچھلے عقائد، اعمال اور اس کے پچھلے اخلاق ہوتے ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ سختی اور شدت آ جاتی ہے، اس کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں سنتا۔ وہ اس کے خلاف یعنی جب وہ سنے گا، وہ کہے گا کہ ہم تو باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں، اتنے لوگوں سے ہم پوری عمر اس طرح رہے ہیں، اب یہ نئی بات نکل آئی ہے۔ تو یہ عموماً دیکھا بھی کہ ہمارے اپنے ساتھ اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی بات نہیں مانتے۔ اس وجہ سے ان کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے، ان کو طریقے سے اگر کوئی سمجھا دے تو سمجھا دے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے، ان میں اکثر نوجوان تھے، بچے تھے، نوجوان تھے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا ایک زمانہ ہوتا ہے ہدایت اور رشد کا، تو انسان اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اعمال کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ توجہ کرے۔ عقائد بھی اسی عمر میں ٹھیک ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں سے خصوصی عرض ہے کہ وہ علماء کے ساتھ خصوصی رابطہ رکھیں، وہ اپنے امام مسجد کے ساتھ خصوصی رابطہ رکھیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کے لوگ اسکرین پر بیٹھے ہوتے ہیں، انسان کے عقائد اور نظریات اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قریب جتنے علماء ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہے، تو یہ اللہ رب العزت پھر ان کی ہدایت کے اندر مزید اضافہ فرمائیں گے اور خوب ترقی عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک طلب ہوگی، وہ واضح ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے کمال درجے تک پہنچائے اور ہمیں صحیح عقائد پر ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔